الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے سبق میں صحیح بخاری کی کچھ خصوصیات ذکر کی گئی تھی، بلکہ خصوصیات میں سے 5 کا ذکر آیا تھا۔ نمبر 1، لطافت ترجمہ صحیح بخاری۔ نمبر 2، کثرت تسمیہ در صحیح بخاری۔ نمبر 3، نقطۂ تمریز۔ نمبر 4، نقطۂ قال فلان۔ نمبر 5، شرف ثلاثیات۔ 5 کا ذکر آ چکا ہے آپ کے سامنے۔ آج ہم 6ٹھی خصوصیت سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بات اس لیے کہی کہ ذرا قابل توجہ یہ خصوصیت، دھیان سے سننے کی ضرورت۔ اس 6ٹھی خصوصیت کا عنوان ہوگا نحن الآخرون السابقون۔ نحن الآخرون السابقون۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری حدیثوں کے ساتھ اس ٹکڑے کو نقل فرماتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن الآخرون السابقون۔ اس کے بعد پھر اصل حدیث پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے ذہن میں مستحضر کرنے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ صفحہ 27 اگر کھولیں گے، بلکہ صفحہ 37، تو اس میں کتاب الوضو کے ذیل میں ایک باب ملے گا، البول فی الماء الدائم۔ اس میں آپ کو یہی خصوصیت نظر آئے گی۔ ابھی اس کی تشریح سے پہلے صرف میں اس کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کا ذہن اس کو سمجھنے میں مشغول ہو جاوے، اس کی فکر میں لگ جاوے۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں اپنے استاذ ابو الیمان سے، کہتے ہیں حدثنا، یعنی صحیح بخاری صفحہ نمبر 33 جلد 1 باب البول فی الماء الدائم، کتاب الطہارت میں فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد عن العارج حدثه انه سمع ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ یقول انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الآخرون السابقون، وباسناده قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم۔ لا يبولن احدكم في الماء الدائم، یہ تو اصل حدیث ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی سننے میں آیا نحن الآخرون السابقون۔ اب آپ کے ذہن میں سوالات ابھرتے جا رہے ہیں، 3 باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، یعنی 3 سوال آ رہے ہیں۔ نمبر 1، نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون، یہ حضرت کی عبارت ہے یا کسی اور کی ہے؟ پھر حضرت کی اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ اور نمبر 3، حضرت کی اس عبارت کے بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل حدیث سے پہلے اس کے اضافے کا مقصد کیا ہے؟ تینوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ نحن الآخرون السابقون یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کوئی عبارت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس امت کی فضیلت کے تعلق سے اس کو ارشاد فرمایا۔ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، جیسا کہ محدث گجرات علامہ
محمد طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع بحار الانوار میں لکھا ہے کہ نحن الآخرون السابقون کا حاصل ہے نحن الآخرون اے نحن المتأخرون زمانا فی الدنیا والسابقون اے المتقدمون فی الآخرہ على اہل الادیان منزلة وکرامة وفی الحشر والقضاء لهم قبل الخلائق وفی دخول الجنہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حاصل یہ ہے اس کا کہ ہم اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو مؤخر ہیں، یعنی امت محمدیہ اس دنیا میں سب سے اخیر میں بھیجی گئی، لیکن آخرت کے امور کے اعتبار سے مثلا قبروں سے اٹھائے جانے میں اور دوسرے مذہب والوں کے مقابلے میں اعزاز پانے میں اور سب سے پہلے جنت کے داخلے میں، سب سے پہلے حساب کتاب سے فارغ ہو جانے میں دوسری تمام امتوں پر یہ امت مقدم ہے۔ تو اس تقدم کے اعتبار سے یہ امت سابق ہے، اور دنیا میں آنے کے تأخر کے اعتبار سے یہ امت متأخر ہے، یہ آخر ہے، تو یوں کہہ لیجئے۔ اور پھر اس امت کے بعد اب کوئی اور امت آنے والی بھی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں نحن الآخرون، نحن الآخرون، جیسا کہ حضرت نے فرمایا، امام حضرت طاہر پٹنی رحمہ اللہ نے، کہ ہم اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے مؤخر ہیں اور آخرت کے تمام اعزاز و اکرام کے اعتبار سے ہم مقدم ہیں۔ تو اب یہ کہیں گے نحن الآخرون السابقون۔ اچھا، یہ مفہوم تو حل ہو گیا۔ آخرون میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح متأخرون کے معنی میں ہے، اسی طرح آخرون کے معنی میں بھی ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری ہیں، یعنی اب اس کے بعد اب کوئی آنے والی امت نہیں ہے۔ تو امت کے متأخر ہونے کا بھی مطلب ہے، آخر ہونے کا بھی یہی مطلب ہے۔ ایک بات تو حل ہوگی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اس ٹکڑے کو جہاں جہاں بھی حضرت نے سیٹ کیا ہے، ضم کیا ہے، وہاں اس کی کیا وجہ ہے، کیا راز ہے، کیا فائدہ ہے، اس کو جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھیں، ذرا سا تفصیل سے سمجھیں، تھوڑی تفصیل ہے کہ بعض صحابہ کرام کی روایات کے بعض شاگردوں نے صحیفے تیار کر لیے تھے۔ جیسے آپ اپنے اساتذہ میں سے کسی کی باتوں کا کوئی مجموعہ آپ تیار کر لیتے، ملفوظات کا مجموعہ تیار کر لیتے، کوئی مسائل کا مجموعہ تیار کر لیتا، کوئی دوران درس سال بھر آنے والے اصول و ضوابط اور قواعد کا مجموعہ تیار کر لیتا ہے، کوئی جو ہے سال بھر حضرت کی زبان سے سنی جانے والی روایات اور احادیث کا، کوئی جو ہے نکات کا، تو کوئی جو ہے لطائف کا، تو کوئی جو ہے واقعات حقہ کا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے جس کا جو ذوق ہوتا ہے وہ جمع کر لیتا ہے، اور جس سے جس کو مناسبت ہوتی ہے اس کی باتوں کو جمع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات چونکہ سب سے زیادہ ہیں، تو ان سے شغف رکھنے والے حضرات بھی سب سے زیادہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایات کے 2 مجموعے اور 2 صحیفے اسی طرح سے پائے جاتے ہیں، یعنی 2 مجموعے اس کے مشہور ہیں، ان کے شاگردوں نے اس کو جمع کر لیا تھا۔ وہ 2 صحیفہ کون ہے؟ ایک صحیفہ حضرت ابو ہریرہ کا جمع کیا حمام ابن منبہ نے، اور ایک صحیفہ جمع کیا عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج نے۔ یہ 2 مجموعے 2 شاگردوں کے پاس تھے۔ یہ صحیفہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، تو ان دونوں صحیفوں سے جب حضرت کوئی حدیث نقل کرتے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی ہی حدیثیں سب ہیں، تو یہ کہہ لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ کی جب کوئی حدیث نقل کرتے اور اس صحیفے میں وہ ہوتی، تو چونکہ ان دونوں صحیفے میں سب سے پہلی حدیث یہ لکھی تھی لکھنے والوں نے نحن الآخرون السابقون، تو حضرت ان دونوں صحیفوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جب اس کی حدیث نقل کرتے تو پہلے یہ حدیث لکھتے نحن الآخرون السابقون۔ بس یہ اتنا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے یہ حدیث لی ہے وہ صحیفہ حمام ابن منبہ سے ہے یا صحیفہ عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج سے ہے، اور پھر اس کے بعد روایت آگے نقل فرماتے ہیں۔
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طرز ہے، ایک انداز ہے، اور محدثین کا اس طرح کا طرز رہا ہے۔ مثلاً آئیے ایک بات اور ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ صحیفے پہنچے تھے۔ تو جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حمام ابن منبہ کے نسخے کی حدیث نقل کرتے تو وہ یوں فرماتے ھذا ما حدثنا به ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها، اس کے بعد اصل حدیث سناتے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب وہ حمام ابن منبہ کے صحیفے سے کوئی حدیث سناتے تھے حضرت ابو ہریرہ کی، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ ایک اعلامیہ اور اشاریہ بنا دیا تھا، فذکر احادیث منہا، پھر اس کے بعد حدیث لکھتے۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ ایک ممتاز عنوان رکھا ہے جس کو ہم نے کہا نحن الآخرون السابقون۔ امام مسلم کی خصوصیات میں آپ سنیں گے فذکر احادیث منہا۔ اسی طریقے سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا، صحیفہ سمرہ ابن جندب، صحیفہ سمرہ ابن جندب۔ اس صحیفے کی 6 روایات حضرت نے لی، اور جب بھی وہ ان روایات کو لاتے ہیں تو پہلے اما بات کہتے ہیں پھر نقل کرتے ہیں۔ اشارہ ہو جاتا ہے کہ یہ روایت سمرہ ابن جندب کے صحیفے سے متعلق سے لی گئی ہے، وہاں سے ماخوذ ہیں۔ اگلی خصوصیت ہے بے اختیار ہی، یہ خصوصیت نمبر 7 ہے۔ بے اختیار ہی کیا مطلب؟ بلکہ اس کو کہو اشارہ الی المختار کتاب کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے اور حضرت عنوان کوئی قائم کر لیتے ہیں تو اختلاف کے بیچ جو اقوال عدیدہ ہوتے ہیں قول مختار کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کوئی ایسا اثر ذکر کرتے ہیں جس سے کسی ایک قول کی ترجیح سمجھ میں آ جاتی۔ جیسے کتاب الطلاق میں حضرت نے ایک عنوان قائم کیا باب من قال لامرأته انت علی حرام۔ اتنا کہنے سے طلاق پڑی نہیں پڑی اور کتنی پڑی، اب اس میں اختلاف ہے کہ اس جملے سے طلاق پڑی کہ نہیں پڑی، تو حضرت نے اس کے بعد ایک جملہ نقل کر دیا وقال الحسن نیہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جملہ کسی نے نیت کے ساتھ کہہ دیا انت علی حرام تو طلاق پڑ جائے گی۔ اب طلاق کتنی پڑے گی؟ نیت جتنی کی ہوگی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس قول مختار کی طرف جو ان کے دماغ میں یہ قول مختار تھا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت نے قال الحسن نیہ کا اضافہ فرما دیا۔ ایک اور خصوصیت عدم تکرار، اس کتاب میں آپ کو تکرار نہیں ملے گا۔ آپ کو اس پر اشکال بھی ہوگا جب کتاب پڑھیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ تکرار نہیں ہوگا، اور اس میں تو بے شمار تکرار ہے، ایک حدیث کو بار بار ذکر کرتے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے، ایک لفظ یاد کر لیجئے، تکرار کہتے ہیں اس کو جو بلا فائدہ جدیدہ، جو خالی ہو فائدہ جدیدہ سے، اور جو مشتمل ہو فائدہ جدیدہ پر اس کو تکرار نہیں کہتے۔ حضرت اب جہاں بھی تکرار کرتے ہوئے نظر آئیں گے یقیناً کوئی فائدہ وہاں پیش نظر ہوگا، اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 226 میں کتاب الحج میں التعجیل الی الموقف کے ذیل میں ایک بات کہہ دیا ہے لیکنی ارید ان ادخل فیہ غیر معاد، ارید ان ادخل فیہ غیر معاد غیر مکرر، میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کتاب میں تکرار نہ داخل کروں، مگر پھر بھی تکرار آپ کو سمجھ میں آئے گا، نظر بھی آئے گا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے
تو ہمارے تقریباً 20 منٹ پورے ہو رہے ہیں. اگلی مجلس میں انشاءاللہ تکرار کے فوائد کو ہم ذکر کریں گے. بلکہ سن لیجئے اختلاف فی السند. پہلا فائدہ ہے کہ سند میں اختلاف ہوتا ہے اس لیے تکرار ہوتا، کبھی متن میں کچھ اختلاف ہوتا ہے اس لیے تکرار ہوتا ہے، کبھی ایک جگہ حدیث کو موصول سند کے ساتھ لاتے ہیں، کہیں سند کے حصے کو حذف کر کے لاتے ہیں، تو گویا یہ سند کے اتصال و عدم اتصال کا اختلاف ہوا. کہیں حدیث کو موقوفاً لاتے ہیں، کہیں مرفوعاً لاتے ہیں، اور منسوب دونوں طرح ہوتی ہے. کہیں عنانے سے لاتے ہیں، کہیں صیغہ صراحت کے ساتھ لاتے ہیں. اور اکثر تو مسائل عدیدہ کے استنباط کے لیے حدیث کا تکرار کرتے ہیں. گویا چند باتیں تکرار کی وجوہ کی پیش کی گئی. نمبر 1 اختلاف سند، نمبر 2 اختلاف متن. یہ 2 مرتبہ لائیں گے تو کچھ سند میں یا کچھ متن میں اختلاف ہوگا. نمبر 3 اختصار متن. نمبر 4 اختلاف اتصال و عدم اتصال. نمبر 5 اختلاف موقوف و مرفوع. نمبر 6 افادہ سماع و عنعنہ. یعنی اس لیے لائیں گے کہ ایک حدیث عن کے ساتھ آتی ہے تو اس کی پھر صراحت کر دیتے ہیں کہ سماعن بھی ثابت تھے. اور آخری فائدہ ہے استنباط مسائل. اللہ تعالیٰ اس سبق سے ہمیں بخاری شریف کے سمجھنے میں بھرپور مدد نصیب فرمائے.